مایوسی یہ ہے کہ انسان کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ یہ کام میں نہیں کر پاؤں گا، یہ معاشرہ نہیں بدلے گا، میرا بیٹا میں اس کو 1000 مرتبہ سمجھا چکا ہوں، یہ نہیں پلٹے گا، بیوی 30 سال ہو گئے اس کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے، نہ سمجھی ہے نہ سمجھے گی، پاکستان کا نظام کبھی درست نہیں ہو سکتا، پاکستان کا عدالتی نظام ہو، پولیس اسٹیشن ہوں یا کوئی بھی طبقہ ہے، یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اگر آپ یہ بات آپ کے دل میں آ گئی ہے تو آپ کبیرہ گناہ کے مرتکب ہیں۔ بیٹھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، پلاننگ شروع کی، اس نے خط نویسی اس نے سیکھی، بڑا اچھا خط، بادشاہ کے دربار کے سامنے بیٹھا ہے، کہتا ہے جو لکھ کے دوں گا فری لکھ کے دوں گا۔ ایک نے کہا تھا کہ اگر تو بادشاہ بن گیا تو میرا منہ کالا کرنا اور میرے جسم پر شہد مال کے مکھیاں چھوڑ دینا۔ ایک نے کہا مجھے غرناطہ کا گورنر بنا دینا، مجھے کرتبہ کا پولیس آفیسر بنا، جو اس نے مانگا دیا۔ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف، اسلامک اسکالر۔ اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی کتابہ العزیز کنتم خیر امہ اخرجت للناس۔ سر جاوید صاحب نے بہت حوصلہ دیا امت کو، اور ہم نے مستقبل میں کیا کرنا ہے اس پہ بہت اچھا ہمیں موٹیویٹ کیا۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے لیے بہت مشکل ہے کہ ان کے بعد میں بات کروں، اور میرے بعد بہت بڑے مذہبی اسکالر وہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ میں صرف اپنے بھائیوں سے مختصر سی 1-2 باتیں عرض کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الکبائر، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ گناہوں کے بارے میں سوال کیا گیا، تو اس پہ مختلف کتابیں لکھی گئی ہیں کتاب الکبائر کے نام سے، لیکن اس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بڑے گناہ بیان کیے ہیں۔ فرمایا الاشراک باللہ والیاس من روح اللہ والقنوط من رحمت اللہ، کہ پہلا بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک ٹھہرانا، اس کی الوہیت و ربوبیت و اسماء و صفات میں کسی بھی چیز کو شریک ٹھہرانا ایسا گناہ ہے جو بغیر توبہ کے کبھی معاف نہیں ہوگا، اور اس کا مرتکب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم جانے والا ہے۔ دوسرا گناہ کیا بیان کیا؟ والیاس من روح اللہ، اللہ کے فضل سے مایوس ہونا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور تیسرا گناہ اس سے ملتا جلتا بیان کیا، والقنوط من رحمت اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہونا۔ ہم نے دیواروں پہ لکھا دیکھا نا امیدی کفر ہے، مایوسی کبیرہ گناہ ہے۔ بھائی یہ دیواروں کی باتیں نہیں ہیں، یہ کتاب و سنت کا نچوڑ ہے۔ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ لَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ یہ ساری ہم نے آیات سنی، لیکن یہاں میرے بھائیوں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے، اس حدیث میں بھی 2 کبیرہ گناہ بیان کیے گئے، الیاس من روح اللہ والقنوط من رحمت اللہ۔ جب حدیث میں 2 الگ الگ کبیرہ گناہ بیان کیے گئے، اور قرآن میں بھی اللہ نے الگ الگ بیان کیا، فیئوس وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَیئوس قنوط، یہاں یعوس کو الگ بیان کیا ہے اور قنوط کو الگ بیان کیا، جو دلیل اس بات کی کہ یہ الگ الگ گناہ ہے۔ یعوس کا معنی ہے نہایت مایوس ہونے والا، اور قنوط کا معنی ہے نہایت نا امید ہونے والا۔ اس کا مطلب ہے دونوں میں فرق ہے۔ مفسرین اس کا فرق یہ کیا کہ مایوسی یہ ہے، الیاس یہ ہے کہ انسان کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ یہ کام میں نہیں کر پاؤں گا، یہ معاشرہ نہیں بدلے گا، میرا بیٹا میں اس کو 1000 مرتبہ سمجھا چکا ہوں، یہ نہیں پلٹے گا، بیوی 30 سال ہو گئے اس کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے، نہ سمجھی ہے نہ سمجھے گی، پاکستان کا نظام کبھی درست نہیں ہو سکتا، پاکستان کا عدالتی نظام ہو، پولیس اسٹیشن ہوں یا کوئی بھی طبقہ ہے، یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اگر آپ یہ بات آپ کے دل میں آ گئی ہے تو آپ کبیرہ گناہ کے مرتکب ہیں۔ اور چھوٹے بچے سے، گھر کے چھوٹے فرد سے لے کر ملک بھر کے حکمران تک، ہر بندہ اس وقت مایوس ہے، جو کبیرہ گناہ ہے۔ اگر بات دل میں ہے تو اس کو ایاس کہتے ہیں، اور اگر یہ بات زبان پر آ گئی اور باڈی لینگویج سے نظر آ رہا کہ آپ گرے پڑے ہیں تو پھر یہ نا امیدی ہے۔ اور ہم جہاں بھی بیٹھتے ہیں یہی کچھ کرتے ہیں۔ یہ نوجوان چونکہ بیٹھے ہیں، میں آپ کو ایک دعوت دوں گا، اصل تو اس کی کہانی اگر آپ نے پڑھنی ہو
تو الامارۃ العامریہ کے نام سے آپ نیٹ پر لکھیں، عربی میں بہت کچھ نکل آتا ہے، لیکن اردو میں بھی اس پر کچھ موجود ہے۔ آپ لکھیں ابن ابی عامر خلیفہ اندلس کی زندگی کے حالات لکھیں، اردو میں بھی کچھ نکلے گا۔ میں یہاں اپنے نوجوان بھائیوں کو اس بات کی دعوت دوں گا کہ آپ نے ٹارگٹ بڑا رکھنا ہے۔ دیکھنے والا دیکھ سکتا ہے نا، پیارے پیغمبر نے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں اور دنیا کے نقشے بدلنے کی بات کر رہے ہیں۔ سوچنے والا سوچتا ہے کھانے کو چیز کوئی نہیں، اور آپ کہتے ہیں مدائن فتح کریں گے، کیسے اور کس طرح ٹوٹیں گے۔ ہاں، ہدف بڑا دیا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اسکول ٹیچر لگنا ہے، اپنی روزی کمانی، تو یہ آپ کا بہت چھوٹا ٹارگٹ ہے۔ اللہ نے آپ کو دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا، ساری کائنات کے لیے پیدا کیا ہے۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس، اپنے لیے تو سارے جیتے ہیں، لوگوں کے لیے جیتنا سیکھو، لوگوں کے لیے لڑنا سیکھو، لوگوں کے لیے جینا سیکھو۔ جب آپ سے پوچھا گیا سب لوگوں میں بہتر کون ہے، من خیر الناس، کہا انفعہم، جو لوگوں کے لیے سب سے مفید ہے، اللہ کے ہاں سب سے بڑا محبوب وہ ہے۔ وَأَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ قَالَ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى قَلْبِ مُسْلِمٍ أَوْ تَطْرُدُ عَنْهُ جُوعًا أَوْ تَقْضِي عَنْهُ دَيْنًا، یہ احب الاعمال ہے، سب سے افضل عمل کے کہا لَأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخِي الْمُسْلِمِ فی حاجت اللہ حتی اقضیہا احب الی من ان اعتکف بالمسجد شہرا، کہ میں اپنے مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کروں، اس سے افضل یہ ہے، اس سے مجھے زیادہ محبوب یہ ہے کہ کسی مسلمان یا کسی ایک شخص سے جا کر اس کا ایک کام کروا دوں، یہ مسجد نبوی کے 1 مہینے کے اعتکاف سے بھی افضل ہے۔ کہ آج میرا یہ ٹارگٹ ہے، ہدف بڑا رکھیں۔ اگر آپ دکان بنانا چاہتے ہیں تو کھوکھا بنائیں گے، سپر مارکیٹ بنانا چاہیں گے تو شاید آپ ایک سٹور بنا لیں۔ پیارے پیغمبر نے بڑے ہدف کی دعوت دی، امت میں ایسے لوگ موجود ہیں۔ میں کہتا ہوں ابن ابی عامر کو پڑھو، وہ ایک باغیچے میں 4 ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، بڑی گہری سوچ میں ہے۔ ساتھیوں نے پوچھا کیا سوچ رہے ہو؟ کہا سوچ رہا ہوں اگر میں اندلس کا بادشاہ بن گیا تو تمہیں کیا دینا، تمہیں کیا دوں گا؟ ہمیں دیا گیا کھانے کو چیز کوئی نہیں ہے، اور تو کہتا ہے تو اندلس کا بادشاہ بنے گا۔ کہتا ہاں میں اندلس کا بادشاہ بنوں گا۔ جاؤ اس کی تاریخ پڑھو، ہدف بڑا رکھو، ٹارگٹ وسیع ہونا چاہیے۔ میں روٹی روزی کے پیچھے پڑا ہوا، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، رزق آسمانوں میں تھا، میں زمین پہ تلاش کر رہا ہوں، میرے ذمے محنت ہے وہ میں کروں گا۔ یہ سمانے سفر ضرور ہے، منزل نہیں ہے۔ ان اللہ یبغض کل عالم بالدنیا جاہل بالآخرہ، صحیح الجامع میں روایت موجود ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ بغض رکھتا ہے، اللہ ناراض اس بندے سے جو دنیا کا عالم ہے اور آخرت کا جاہل ہے۔ سمندر میں انگلی ڈبو، باہر نکالو کیا نکلا ہے، فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجِعُ، پانی کا ایک قطرہ، جو فرمایا جو پانی کا ایک قطرہ تمہاری انگلی پر آتا ہے یہ دنیا ہے، اور باقی سارے کا سارا سمندر وہ آخرت ہے۔ ایمانداری سے بتائیں 24 گھنٹوں میں دنیا کے معمولی قطرے کو زیادہ وقت دیتا ہوں یا آخرت کے سمندر کو؟ بیٹھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، پلاننگ شروع کی، اس نے خط نویسی اس نے سیکھی، بڑا اچھا خط، بادشاہ کے دربار کے سامنے بیٹھا ہے، کہتا ہے جو لکھ کے دوں گا فری لکھ کے دوں گا۔ خط نویسی شروع کی، جب بھی کوئی درخواست جاتی بادشاہ کے سامنے تو انہیں خط بڑا اچھا لگا، کہا اس کو لاؤ۔ پہلے شاہی کاتب بنا، پھر بادشاہ کے اعتماد جیتا، اور کچھ وقت نہیں گزرا تھا کہ اس کو شریک وزیر اعظم بنایا گیا، اور اس کے بعد وزیر اعظم بن کر اس نے دنیا میں جو فتوحات کی آج اس کی تاریخ کہتے ہیں، اس کے بعد کبھی اندلس کو اتنا عظیم وزیر اعظم نہیں ملا۔ ایک نے کہا تھا کہ اگر تو بادشاہ بن گیا تو میرا منہ کالا کرنا اور میرے جسم پر شہد مال کے مکھیاں چھوڑ دینا۔ ایک نے کہا مجھے گرناتا کا گورنر بنا دینا، مجھے کرتبہ کا پولیس آفیسر بنا، جو اس نے مانگا دیا۔ اور وہ جو بندہ تھا جس نے کہا میرے منہ پہ سیاہی مال دینا، گدھے پر بٹھانا، کہتے ہیں جب وہ بنا نا تو آخر اس نے ایسے ہی کیا، کہا تو اللہ کی رحمت سے نا امید ہے، اس کا منہ کالا کر کے اس نے واقعی اس کو چکر لگائے۔ ہدف بڑا رکھیں۔ اگر آپ سوچتے ہیں میں نے ملک کو بدلنا ہے تو آپ وہ راہ اپنا کے بدل سکتے ہیں۔ دعائیں کریں،
امت کے لیے دعائیں کریں. ہمیں صرف اپنی پڑی ہوئی ہے، امت کے بارے میں سوچیں گے، اللہ کے دن میں بیٹھ کے اللہ سے دعا کریں گے تو وہ غفور الرحیم ہے، ہمیں اس قابل بنا سکے گا. ہر فرد یہ ذہن بنا لے تو معاشرہ ہم ہیں، انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق دے گا، ہم اس کو بدلیں گے. فجزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم.